اس معاملے کے اندر ہاتھ ڈالنے سے لے کر پاؤں نکالنے تک ہر لمحہ مجھے یہی دھڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں میں نے کسی مجرم کا کیس تو نہیں لے لیا۔ لیکن خیریت گزری اور میرے تمام تر خدشات حقیقت کا روپ دھارنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس مختصر سی تہمت کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ نومبر کی یہ خنک اور اداس شام میں اپنے آفس میں بیٹھا رزق کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اتفاق سے اس روز کسی کلائنٹ کا اپائنٹمنٹ بھی نہیں تھا۔ کسی وکیل کے لیے اس کا کلائنٹ ہی روزی اور روٹی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے رزق کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا ہی رازق ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے میری سیکریٹری غزالہ نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر ایک خاتون آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے، میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اور غزالہ سے کہا انہیں خاتون کو فوراً اندر بھیج دیں۔ اس نے اوکے سر کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آدھے منٹ کے بعد جو عورت میرے چیمبر میں داخل ہوئی، میں نے اس کی عمر کا اندازہ 45 اور 50 کے درمیان لگایا۔ عمر کا یہ حصہ ایسا بھی تشویشناک نہیں ہوتا کہ انسان خود کو بے بس اور لاچار سمجھنے لگے، مگر اس عورت کی حالت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ قسمت کے معاملے نے اسے بے حد مجبور کر رکھا ہے۔ وہ ایک پستہ قامت اور فروا اندام عورت تھی جو اپنے چہرے اور چال ڈھال سے برسوں کی بیمار نظر آتی تھی۔ وہ ایک آدمی کے سہارے چل کر میرے پاس آئی تھی۔ میں نے خوش دلی اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس خاتون کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اور اس کا ساتھی مرد میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس بیٹھک کے سلسلے میں بھی مرد نے ستم رسیدہ عورت کی مدد کی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، جی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ وکیل صاحب، میرا نام خیرالنساء ہے۔ وہ عورت اپنا تعارف کرواتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولی، میں ایک دکھی بیوہ ہوں۔ اس دنیا میں ادریس کے سوا میرا کوئی نہیں اور ادریس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کاغذ قلم سنبھالنے کے بعد گہری سنجیدگی سے سوال کیا، خاتون یہ بتائیے گا کہ ادریس آپ کا لگتا کیا ہے اور پولیس نے اسے گرفتار کیوں کیا ہے؟ ادریس میرے بڑھاپے کا سہارا اکلوتا نوجوان ہے، وکیل صاحب، خیرالنساء نے ردی آواز میں بتایا، اور اس پر قتل کا الزام ہے۔ آپ کے بیٹے نے کس کی جان لی ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے سوال کی تصحیح کرتے ہوئے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ ادریس کو پولیس نے کس کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا ہے؟ مقتول کا نام عبدالکریم ہے وکیل صاحب، لیکن عام طور پر لوگ انہیں کریم بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں نے اہم پوائنٹ نوٹ کرنے کے دوران میں پوچھ تاچھ کا عمل جاری رکھتے ہوئے اس سے ایک اور سوال کیا، ادریس کا مقتول کے ساتھ کس قسم کا تعلق یا واسطہ تھا؟ میرا بیٹا کریم بھائی کے بنگلے پر کام کرتا تھا، خیرالنساء نے بتایا، لیکن کریم بھائی کا قتل ان کے آفس میں ہوا ہے اور اتفاق سے اس روز ادریس آفس گیا تھا اپنے واجبات وصول کرنے۔ ایک منٹ محترمہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، واجبات وصول کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے بیٹے نے مقتول کے ہاں اپنی نوکری چھوڑ دی تھی؟ ادریس نے وہ ملازمت خود نہیں چھوڑی تھی وکیل صاحب، خیرالنساء نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بلکہ نازیہ کے کہنے پر کریم بھائی کی دوسری بیوی ہے جو عمر میں کریم بھائی سے بہت ہی چھوٹی ہے۔ اگر کریم بھائی کی اولاد ہوتی تو وہ نازیہ سے 2-4 سال بڑی ہی ہوتی۔ مقتول نے آپ کے بیٹے کو اپنی بیوی اور نازیہ کے کہنے پر نوکری سے نکالا ہے، تو یہ مقتول کا ذاتی فیصلہ تھا، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادریس کا قصور کیا تھا، مطلب یہ کہ اسے نوکری نکالنے کا سبب کیا تھا؟ نازیہ نے اس پر الزام یہ لگایا کہ اس نے کریم بھائی کی قیمتی گھڑی چورائی تھی، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ادریس نے اپنے مالک کی گھڑی چوری نہیں کی؟ میرا بیٹا چور نہیں ہے وکیل صاحب، ہاں آپ اسے بدقسمت کہہ سکتے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے خیرالنساء کی طرف دیکھا، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ادریس نے واقعتاً وہ گھڑی چورائی تھی؟ اگر میرے بیٹے نے مقتول کی گھڑی چوری کی ہوتی تو یہ اس کا جرم کہلاتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور اس کی بدقسمتی یہ ہے وکیل صاحب کہ وہ چور نہیں، مگر مسروقہ گھڑی اس کے سامان میں سے ہی برآمد ہوئی۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں مزید آدھے گھنٹے تک خیرالنساء سے مختلف سوالات کرتا رہا اور اس کے جواب میں سے موجود اہم نکات کو میں نے اپنے بیٹ پر نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے معطل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آج یا کل کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر ادریس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ آپ کل شام میرے پاس آ جائیں تو پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔
تو میں سمجھ لوں کہ آپ نے ادریس کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ اس کے بعد میں نے ادل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آج یا کل کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر ادریس سے ملاقات کروں گا۔ آپ کل شام میں میرے پاس آ جائیں تو پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ تو یوں میں سمجھ لوں کہ آپ نے ادریس کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ خیرالنساء نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اگر ادریس کے بیان نے مجھے مطمئن کر دیا تو آپ میری طرف سے ہاں سمجھے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کسی بھی کیس کو لینے سے پہلے اپنا اطمینان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر کسی وکیل کو اپنے موکل کے بے گناہ کا یقین ہو تو وہ بہتر انداز میں اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ میں نے ادریس کی بے گناہی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا تو دیا ہے وکیل صاحب، اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میرے بیٹے کو کسی سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ ادریس چور ہے اور نہ ہی قاتل۔ میں بیٹے کے لیے ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں خیرالنساء صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمع کر کہا، اور آپ کی کہانی بھی میں نے سن لی ہے، پر ادریس کا بیان بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس میں آپ کے بیٹے کی ہی بھلائی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس نے تعاون آمیز انداز میں گردن ہلائی اور ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولی، آپ کسی وقت ان سے بات کر لیجیے گا، آپ کے آفس کا پتہ مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا۔ میں نے خیرالنساء کے ہاتھ سے لے کر تعارفی کارڈ لے کر اس پر نظر ڈالی۔ وہ کسی احسان جتوئی نامی شخص کا کارڈ تھا جو ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں ایسے شخص کا چہرہ نہیں ابھرا۔ میری یادداشت کے مطابق جس کا نام احسان جتوئی ہو، جو کون صاحب ہیں؟ ایک خدا ترس انسان ہے۔ اس نے جواب دیا، کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ نہیں، مگر وہ تو آپ کو جانتے ہیں، اور انہوں نے یہ کارڈ دیتے ہوئے آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ میں ادریس کے حوالے سے آپ سے آ کر مل لوں۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے کبھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہو۔ میں نے بات برائے بات کہہ دیا، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ ویسے آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں خیرالنساء نے بتایا، احسان جدوئی گاہے بگائے فیض احمد کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میں کل بشارت کے ساتھ ان سے ملنے گئی تھی، تب انہوں نے مجھے تسلی کے ساتھ ہی اپنا کارڈ دیتے ہوئے آپ سے ملاقات کرنے کی تاکید کی۔ چلو ٹھیک ہو گیا، میں نے سرسری انداز میں کہا، بشارت کون ہے؟ یہ جو میرے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بشارت ہمارا پڑوسی ہے، یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ آپ کے پاس آنے کے لیے اس نے اپنی دکان بھی بند کر دی تھی۔ پھر خیرالنساء نے مجھے بتایا کہ بشارت پیشے کے اعتبار سے ایک درزی تھا اور محلے ہی میں اس کی ٹیلر کی شاپ تھی۔ بشارت کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی، درمیانہ قد، کم گو اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ میں نے اس کے جذبۂ خدمت کو سراہا تو وہ خوش ہو گیا۔ خیرالنساء نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کا سہارا لے کر رخصت ہو گئی۔ میں خیرالنساء سے یہ تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ اس کی صحت کو کس نوعیت کے خطرات لاحق ہیں۔ اس کی یہ حالت اور قابل رحم حالت کے پیش نظر میں فیس کی بات بھی نہیں کر پایا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر انٹرکام کی گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھا تو غزالہ نے بتایا، سر، ایک نوجوان آپ سے ملنے کو بےتاب ہے۔ اس کی بےتابی کا سبب کیا ہے؟ میں نے جاننے کی کوشش کی۔ غزالہ نے جواب دیا، مگر کچھ وہ بتانے کو ہی تیار نہیں۔ کہتا ہے کہ وہ آپ سے مل کر ہی اپنا مدعا بیان کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ اس کی خواہش پوری کر دیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد 23-24 سال کا نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا، بتائیں کیا کر سکتا ہوں میں؟ سر، میرا نام فیصل ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ میں اپنے کیس کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سر، میں ایک بے روزگار انسان ہوں۔ اس نے کہا، آپ مجھے کوئی کام دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ تو یہ ہے آپ کا کیس؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ سے کسی بھی قسم کی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر کوئی دفتری روزگار نہیں چلا رہا ہوں؟ میں ایک وکیل ہوں اور لوگ میرے پاس قانونی مدد حاصل کرنے آتے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ایک کامیاب وکیل ہیں اور سٹی کورٹ میں آپ کا ایک نام ہے۔ میں آپ سے کوئی غیر قانونی مدد نہیں مانگ رہا ہوں جناب۔ اگر آپ مجھے اپنے آفس میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دیں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا اور اس سے مجھے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ اگرچہ وہ ایک عجیب سی خواہش کر رہا تھا، لیکن لہجے کے اعتماد نے مجھے اس کی بات میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، میرے پاس نوکری کرنے سے تمہارا بھلا کس طرح ہوگا فیصل؟ تم یہاں سے کیا سیکھنا چاہو گے؟ میں آپ سے تم پر آیا تو اس نے میرے
طرز تقاضے پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ مجھے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، یعنی آپ کی طرح میں بھی ایک وکیل بننا چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے میری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ 1 منٹ فیصل، میں نے ہاتھ کی اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور پوچھا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میں نے انٹر کر رکھا ہے جناب، سائنس یا آرٹس، کامرس۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور سوال کیا، انٹر کے بعد تعلیم کو جاری کیوں نہیں رکھا؟ سر، فائنینشیل پرابلم تھی۔ اس نے یکایک بات کو ادھوری چھوڑ دی، تمہیں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اور کیا فیصل؟ بس، اس نے گول مول سا جواب دے دیا۔ پڑھائی سے میرا دل اٹھ گیا، لیکن میرے دماغ کے گوشے میں قانونی معاملات میں دلچسپی لینے کی خواہش چھپی ہوئی ہے۔ میں 2 سال تک ادھر ادھر چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہا ہوں، مگر سچ پوچھے تو مزہ بالکل نہیں آیا۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی وکیل صاحب کے پاس نوکری کر لیتا ہوں۔ میں خود تو وکیل نہیں بن سکا، اس طرح کم از کم میرے ناسودہ جذبات کو تسکین تو ملتی رہے گی۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے نزدیک رہوں گا، تو مجھے معاشی اور روحانی سکون ملے گا۔ فیصل نے بڑی روانی اور طریقے سلیقے سے مناسب الفاظ کے ساتھ خاصا تفصیلی جواب دیا، لیکن در حقیقت یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ میرا دھیان اور کسی جانب ہٹانے کی کوشش کی، جو اس کی ذہانت اور ہوشیاری کی دلیل تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنے گھر کے مسئلوں کے علاوہ کچھ بھی کھول کر بیان نہیں کرنا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا اور کہ بھی گئے کہ مصادق ایک گہری سانس لیتے اس پر واضح کر دیا کہ میرے آفس کا اسٹاف تو مکمل ہے، میں یہاں پر تمہارے لیے گنجائش نہیں نکال سکتا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا، وہ چند لمحات تک توقع بھری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اور عدالت میں کیا کام تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے بڑا ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا شوق مجھے ہفتے 10 دن میں سٹی کورٹ جانے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں وکلا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ساتھ چلتے ہیں جنہوں نے ان وکلا کی فائلیں اٹھا رکھی ہوتی ہیں۔ آپ مجھے کسی بھی ایسی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ جن فائل برادر لوگوں کا تم نے ذکر کیا ہے نا، ان میں زیادہ تر جونیئر وکیل ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے، مجھے اپنی فائل اٹھوانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ میں ایک دن میں یا ایک زیادہ سے زیادہ 2 کیس کی پیروی کے لیے عدالت جاتا ہوں، اور ان کیسز کی فائل میرے پاس میرے بریف کیس میں ہی رکھی رہتی ہیں۔ بیگ صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اکثر و بیشتر عدالت رہتا ہوں، وہیں سے مجھے آپ کی شہرت اور نیک نامی کا پتہ چلا ہے۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ فائلیں اٹھانے والوں میں اکثر یہ جونیئر وکلا کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بس واجبی سی تعلیم ہوتی ہے اور وہ وکیل بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا بریف کیس اٹھانے کا کام کر سکتا ہوں۔ وہ بڑا ہی مستقل مزاج اور اپنی ضد کا پکا معلوم ہوتا تھا۔ ایسے لوگ زندگی میں لازمی کامیابی حاصل کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل نہ ہو۔ میں نے خلل کا ہے، خبط نہیں، اور میں جس خلل کی جانب اشارہ کر رہا ہوں اس کا تعلق دلی معاملات سے ہوتا ہے، اور میرے محتاط اندازے کے مطابق فیصل کے ساتھ حال ہی میں کوئی قلبی واردات پیش آئی تھی۔ اسی سوچ کے خیال سے میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے فیصل، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ بنانے کو تیار ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی۔ میں کڑی سے کڑی شرط ماننے کو تیار ہوں جناب۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں تو میں بغیر تنخواہ کے بھی کام کرنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ میری شرط پیسوں کے بارے میں نہیں ہے فیصل، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ میں تم سے مختلف نوعیت کے کام لوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی، اور وہ بھی زبانی کلامی نہیں بلکہ سچے دل سے وعدہ کرنا ہوگا۔ حکم کریں آپ بیگ صاحب، آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ پہلی فرصت میں تم اپنے BA کے لیے اپنی رجسٹریشن کرواؤ گے، اور اس کے ساتھ ہی تم نے پڑھائی بھی شروع کر دینا ہے۔ 2 سال میں تمہارا گریجویشن مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد تم LLB میں داخلہ لوگے، اور مجھے امید ہے کہ تم مقررہ مدت کے انداز میں وکالت کا امتحان پاس کر لو گے۔ اور باقی جہاں تک گھریلو ایشوز کا تعلق ہے تو میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آج سے لے کر تمہارے وکیل بننے کے تمام تر تعلیمی اخراجات میں ادا کروں گا۔ پر میری ایک بات ذہن میں نوٹ کر لو فیصل، کسی ڈاکٹر کے کلینک میں پڑیاں باندھنے اور انجیکشن لگانے والا کمانڈر بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور نہ ہی کسی وکیل کی فائلیں اٹھانے سے کوئی شخص وکیل بن جاتا ہے۔ معلومات اور علم 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ معلومات جمع کرنے سے بہتر ہے کہ علم حاصل کیا جائے،
کیونکہ معلومات محض ایک راستہ ہے اور علم اس راستے پر چلنے کا ہنر۔ آپ نے تو مجھے خرید لیا ہے بیگ صاحب، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، اور آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی خرید و فروخت میں مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی، میں نے ٹوک الفاظ میں کہا۔ دوسرا یہ کہ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، میرے اس عمل کے رد عمل میں تم وقت نکال کر میرے لیے کام کرو گے اور یہ تمہارا فیلڈ ہوم ورک ہوگا۔ میں تمہیں مختلف نوعیت کی معلومات لانے کو کہوں گا، تم میری رہنمائی میں مطلوبہ اہم معلومات لا کر مجھ کو دو گے اور اس محنت کا صلہ بھی تمہیں ملا کرے گا۔ ہم کام مکمل ہونے کے بعد بولو منظور ہے؟ میں نے فیصل کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، لہٰذا وہ اس فائدے کے سودے کو نظر انداز کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آپ کی یہ عظیم پیشکش دل و جان سے قبول ہے بیگ صاحب۔ آپ حاجی مجھے کوئی ٹاسک دیں تاکہ میں اپنے کام کا آغاز کر سکوں، آج نہیں کل۔ تم کل اسی وقت میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی کام نکال کر رکھوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ خیرالنساء کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس کے بیٹے کو پولیس نے 17 نومبر کی شام 6 بجے گھر سے گرفتار کیا تھا اور آج 19 نومبر تھی۔ 18 نومبر کی صبح پولیس نے ادریس کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں زیر تفتیش تھا۔ میں اسی روز آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے چلا گیا۔ ادریس ایک دراز قامت مگر دبلا پتلا نوجوان تھا، چلیرا بدن ہونے کے باعث وہ کچھ زیادہ ہی لمبا دکھائی دیتا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ تھانے کے حوالات کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے پاؤں کو تک رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے بآواز بلند کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ناشناس تو نظر آئی، مگر اس کے ساتھ تھی وہاں ویرانی، پریشانی اور نا امیدی بھی موجود تھی۔ اس نے بڑے ہی بددلی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ تھانہ جگہ یہ تھی کہ یہاں آ کر انسان دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن تمہیں فکر مند اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ میرے ہمدردانہ رویے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی رمق اجاگر ہوئی۔ وہ دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، تمہاری والدہ صاحبہ نے مجھے تمہاری وکالت کے لیے مقرر کیا ہے اور میں تمہیں اس بکیڑے سے نجات دلا کر باعزت بری کروا سکتا ہوں۔ وکیل صاحب، میرے ہمت افزا الفاظ کا فوری نتیجہ نکلا اور ادریس کے چہرے اور آنکھوں کے ساتھ ہی اس کی آواز سے بھی پتہ چلا۔ صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، میں نے انہیں قتل نہیں کیا، آپ مجھے بچا لیں۔ وہ خوشامد بھرے لہجے میں بولا، اگر مجھے پھانسی ہو گئی تو میری ماں زندہ نہیں رہے گی، وہ بہت ہی بیمار اور دکھی ہے۔ ادریس یہ بات نہ بھی بتاتا تو خیرالنساء کی حالت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا معاملہ تشویشناک ہے اور انتہائی درگو ہے۔ میں نے اپنا عید بھرے لہجے میں سوال کیا، خیرالنساء کو کیا بیماری ہے؟ کینسر ہے انہیں، وہ کافی عرصے سے اس موذی مرض کی اذیت کو برداشت کر رہی ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو میں اس کیس میں کسی بھی قسم کی سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ادریس کے چہرے پر نگاہ جما کر معطل انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے دراری لہجے میں پوچھا، کون سی شرط؟ شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے سچ بولو گے۔ میں نے کہا، میں تم سے جو بھی سوال کروں گا اس کا تمہیں ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوگا۔ آپ میرا مقدمہ لڑنے والے ہیں، میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا وکیل صاحب؟ اس نے بڑی بیچارگی بھرے لہجے میں کہا، میں نے تو پولیس والوں کو بھی سب کچھ سچ بتا دیا ہے، مگر وہ لوگ میری بے گناہی کا یقین ہی نہیں کر رہے، بلکہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیسی دھمکیاں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں شرافت سے کریم بھائی کے قتل کا اعتراف کر لوں، ورنہ وہ میری کھال ادھیڑنے کے بعد مجھ سے ایک بالغ جرم کروا لیں گے۔ اس نے بڑے ہی خوفزدہ لہجے میں بتایا، کیا انہوں نے تمہیں زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ پیسوں کا بندوبست کر لوں تو وہ مجھ پر ہلکی سی دفعہ لگائیں گے، جس کے بعد مجھے چند ماہ کی سزا ہوگی۔ اگر میں نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو پھر پھانسی پکی سمجھو۔ دوران تفتیش پولیس جس قسم کے ہتھ کنڈے آزماتی ہے میں ان سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ایک طرف ملزم کی زبان کھلوانے کے لیے اسے ٹارچر کرتے ہیں تو دوسری جانب اس کی جان بخشی کے عوض رقم کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں جا کر بیٹھے گا اس کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ملزم کی بے گناہی، نمبر 2 ملزم کی برداشت، نمبر 3 ملزم کی مالی حیثیت اور نمبر 3 ملزم کی مالی حیثیت۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی زیر اعتاب شخص کے پاس ہو تو ریمانڈ کی مدت کے
کافی عرصے میں اسے آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ پولیس کی ان غیر نصابی سرگرمیوں سے ملزم کے کیس پر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی عدالت میں اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہوتی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے پولیس نے تم سے؟ میں نے دریس سے پوچھا۔ 50,000 روپے۔ یہ پولیس والے تمہاری دشمن ہیں، میں تمہارا دوست ہوں ادریس، اس لیے تم میری بات دھیان سے سنو اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کرو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، جب تک تم پولیس والوں کی تحویل میں ہو تمہیں بہت ہی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، اس کے لیے تمہارا دماغ حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ تم نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مار پیٹ کرنے کی کوشش کریں تو خود کو بچانے کے لیے ان کی بات ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ تم سے جو بھی کہلوانا چاہے ان کی خواہش پوری کر دینا، باقی سب میں عدالت میں سنبھال لوں گا۔ پہلی بار ادریس کے چہرے پر مجھے اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ اس نے تھوک نکل کر اپنے حلق کو ترک کیا اور ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں وکیل صاحب۔ اگر سمجھ گئے ہو تو پھر شروع ہو جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ وقوع کے روز مقتول کے آفس میں ہوا کیا تھا؟ میں تم پر لگنے والے گھڑی کی چوری کے الزام میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تم پولیس اور عدالت کے چکر سے نکل کر آزاد زندگی گزارنے کی چاہت رکھتے ہو تو کوئی بھی بات، چھوٹی سے بھی چھوٹی بات، مجھ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرنا۔ سچ بولنے ہی میں تمہاری بلائی ہے، یہاں میرے سامنے بھی اور وہاں عدالت کے کمرے میں بھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں ادریس نے مجھے جو کہانی سنائی اس کے نتیجے میں مجھے اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ میں نے اسے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط کروائے اور پھر اسے تسلی دلاسا دینے کے بعد واپس آ گیا۔ ادریس اگرچہ اتنا پڑھا نہیں تھا لیکن اس کا شمار معمولی قسم کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بات کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا اور اسے میرے پیش کردہ قانونی کاغذات پر انگوٹھا لگانے کے بجائے باقاعدہ دستخط کیے تھے، اور تبھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ لیفٹ ہینڈ تھا، یعنی وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ ادریس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عدالت کے اندر زور لگانے کے علاوہ فیلڈ میں بھی اچھی خاصی بھاگ دوڑ کی ضرورت تھی، اور قدرت نے فیصل کی شکل میں مجھے ایک تعلیم یافتہ صحت مند گمشدہ عطا کر دیا تھا۔ آئندہ روز میں نے اسے اردریک والے مشن پر لگانے والا تھا۔ اسی روز رات میں احسان جتوئی کا فون آ گیا۔ اس نے اپنا اور اپنے محکمے کا تعارف کروانے کے بعد کہا، بیگ صاحب، تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے خیرالنساء نامی ایک عورت کو آپ کے پاس بھیجا تھا، میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو۔ جی بالکل، آپ کا کارڈ مل گیا تھا مجھے، میں نے بڑے ہی شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کل کس وقت آپ کو کال کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ خیر، اب آپ نے خود ہی کر کے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے تو بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی۔ خیرالنساء بہت ہی مظلوم اور معاشی طور پر کمزور عورت ہے اور اس کے ساتھ انتہائی خوددار بھی، اس نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ میں اس کے مرحوم شوہر فیض احمد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بہرکیف آپ اپنی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کی فکر نہیں کرنا، یہ سارے اماؤنٹ میں کسی وقت آپ کے آفس آ کر ادا کر دوں گا۔ بس آپ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اس کام پر لگا دیں۔ میں اور ادریس والے معاملے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ خیرالنساء کا بیٹا چور یا قاتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی رگوں میں ایک عظیم انسان کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا جتوئی صاحب، ادریس کے کیس کی جانب سے آپ مطمئن ہو جائیں، وہ معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ادریس کو باعزت بری کروا لوں گا۔ بڑا ہی شکریہ بیگ صاحب، میں جانتا ہوں عدالتی بکیڑوں میں ٹائم تو لگتا ہے اور یہ تو پھر قتل کا کیس ہے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں 2-4 روز میں وقت نکال کر آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے اور میرے محکمے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہو تو بلا تکلف کہہ دیجیے گا۔ میں اپنے ٹیکس بڑی پابندی سے جمع کرواتا ہوں جتوئی صاحب، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ اس حوالے سے میں کچھ زیادہ ہی قانون پسند واقع ہوا ہوں، میرا ریکارڈ آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے۔ احسان جتوئی کا تعلق ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ میرے جواب پر خوش ہو کر اس نے حسرت بھرے انداز میں کہا، بیگ صاحب، کاش پاکستان میں بسنے والے تمام ہی دولت مند افراد آپ کی طرح قانون پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آمدنی اور اثاثوں کا درست اندراج کر لیا کریں، تو یقین کریں ہمارے وطن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہاں بسنے والے نیک نیت ہو جائیں تو پھر ہم کسی بھی ترقی یافتہ مغربی ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صرف پاکستانی عوام کو ہی نہیں، میں نے فوراً تصدیق کرنے والے انداز میں کہا، اس ملک کے ہر محکمے کو نیک نیت ہونا پڑے گا، ورنہ خوشحالی کا خواب کبھی
شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جتوئی صاحب، ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ خیرالنساء نے بتایا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ ہماری ملاقات کب اور کہاں ہوئی۔ آج تک براہ راست کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے بتایا چند سال پہلے آپ نے ہمارے محکمے کے ایک ایماندار انسپیکٹر کا کیس لڑا تھا۔ بس اسی انسپیکٹر کے توسط سے میرا آپ سے غائبانہ تعارف ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، چند روز کے بعد ہماری آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اسے توانہ بھری لہجے میں کہا۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے درمیان وہ ٹیلی فون رابطہ ختم ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل اور ادریس کی ضمانت کروانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ میں پہلے بھی اور بارہا اس حقیقت کا اظہار کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تاکہ آپ کو ابتدائی معلومات سے آگاہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اس میں سے بہت سی باتیں مجھے اپنی تحقیق کے نتیجے میں بعد ازاں پتہ چلیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں بھی شامل تحریر کر لیا ہے۔ اسی طرح میں نے چند ایک پوائنٹس کو دانستہ اس خلاصے سے نکال دیا ہے کہ آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر ان کا ذکر کیا جائے گا تاکہ کہانی میں تجسس اور سنسنی خیزی کا عنصر قائم و دائم رہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ادریس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ان کی رہائش گولی مار کے علاقے میں تھی۔ گولی نام کا نام بدل کر اگرچہ گل بہار رکھ دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں نہ تو گلوں کی بہتات نظر آتی ہے اور نہ ہی بہار کا نزول ہوتا ہے۔ خیر، ادریس کا باپ فیض احمد پیشے کے اعتبار سے ایک مالی تھا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک وہ مقتول عبدالکریم کے بنگلے پر کام کرتا رہا تھا۔ اس بنگلے کے علاوہ بھی وہ 2-3 جگہوں پر اپنی جز وقتی خدمات انجام دیتا، مگر اس کا زیادہ تر وقت مقتول کے ہاں ہی گزرتا تھا۔ اس واقعے سے کم و بیش 8 سال پہلے کرنٹ لگنے سے فیض احمد کی موت واقع ہو گئی۔ وہ حسب معمول چھٹی کر کے گھر آ رہا تھا۔ اگست کا مہینہ تھا اور اس سال برسات بہت زیادہ ہوئی۔ فیض احمد گولی مار کے بس اسٹاپ پر اترا اور گھٹنے گھٹنے پانی میں چل کر وہ اپنے گھر کی سمت آ رہا تھا کہ ایک بجلی کے کھمبے کو چھونے پر اسے کرنٹ جا لگا اور وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ فیض کی اس المناک موت بلکہ حادثاتی موت کے کچھ ہی عرصے کے بعد خیرالنساء کی زدہ پر مقتول نے ادریس کو اپنے بنگلے پر ملازم رکھ لیا اور اپنی گرفتاری تک لگ بھگ وہ 8 سال وہاں پر کام کر چکا تھا۔ وہ مقتول کی گاڑی کی صفائی کے علاوہ دیگر چھوٹے موٹے کام بھی کیا کرتا، جن میں بازار سے سودا صرف لانا بھی شامل تھا۔ وہ چونکہ ایک مانے کا بیٹا تھا، لہذا وہ اس کام کی سائنس سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ ادریس کے ہوتے مقتول کو الگ سے کوئی مالی رکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کی رہائش نارتھ نادم آباد کے علاقے میں تھی اور اس کا روزگار نیو چالی میں تھا۔ وہ امپورٹڈ کا بزنس کرتا تھا۔ اس کی درآمد میں سفید چنا اور مختلف قسم کی دالیں شامل تھیں۔ بعض اوقات ضرورت پڑنے پر وہ چاول اور چینی بھی امپورٹ کیا کرتا۔ اس کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، روپے پیسے کی پرواہ نہیں تھی، مگر اسے خان کی سکون میسر نہیں تھا۔ مقتول کی عمر موت کے وقت 65 سے اوپر تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی کا نام شری تھا۔ شری اپنے نام کی ہی طرح تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ مقتول کو اولاد جیسی نعمت نہیں دے پائی۔ مقتول نے صبر اور انتظار میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی، مگر وہی بات کہ شاید اس کے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک نیا تجربہ کر ڈالا اور یہ تجربہ بڑھاپے میں ایک حسین و جمیل نوجوان عورت سے شادی کا تھا۔ نازیہ کی عمر 26 سال تھی جب اس کی شادی مقتول سے ہوئی اور یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی۔ دونوں بیویوں میں پہلے دن سے ہی تنازعات کا آغاز ہو گیا اور جب وہ بحث و تکرار میں مصروف ہوتی تو نازیہ شری کو باز ہونے کا تانا دینا نہیں بھولتی تھی۔ شری اپنی سوتن کی جلی کٹی تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر ہی لیتی، لیکن اس وقت اس کا دل خون ہو جاتا جب مقتول بھی اپنی نئی نویلی کم عمر بیوی کی حمایت پر اتر آتا تھا۔ یہ ناگوار سلسلہ کچھ عرصے تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر شری نے 1 سال پہلے کنارہ کشی کا فیصلہ لیا۔ اس نے مقتول کے بنگلے کو خیرباد کہہ دینے کے بعد کسی دوسری جگہ رہائش اختیار کر لی۔ یہ اقامتگاہ سے مقتول ہی نے گلشن اقبال میں اسے دلوائی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد تک مقتول بڑی ہی پابندی سے شری کی طرف چکر لگاتا رہا اور اس نے اپنی پہلی بیوی کا اچھی طرح خیال بھی رکھا ہوا تھا۔
لیکن اس کی راتیں نازیہ کے ساتھ نارتھ ناظم آباد والے بنگلے پر ہی گزرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ مقتول کا شری کی جانب دھیان کم ہونے لگا اور اپنی موت سے قبل وہ کئی ہفتوں سے شری کی طرف بھی نہیں جا سکا تھا۔ ادریس کو مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے۔ وہ وہاں پر خوش تھا۔ مقتول عبد الکریم اور اس کی زوجہ اول شری اور ادریس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ ان کا کل وقتی ملازم تھا، لیکن انہوں نے کبھی اسے نوکر ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ پھر اس وقت سب کچھ بدل گیا جب مقتول نے دوسری شادی کی۔ شری تو اپنی سوتن سے بیزار اور نالا تھی ہی۔ نازی نے ادریس کی زندگی بھی اجیرن کر دی۔ وہ بات بے بات ادریس کو ٹوکتی رہتی۔ بعض اوقات نازیہ کی ڈانٹ ڈپٹ اس درجے کو جا پہنچتی کہ ادریس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ شری نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک اور سنگ دلانہ رویہ نہیں رکھا تھا۔ شری نے وہ بنگلہ چھوڑا تو ادریس کی مشکلات میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو شری اور ادریس کی طرفداری کر کے اسے پریشانی سے بچا لیا کرتی، اب تو وہ گویا سیدھا سیدھا نازیہ کے نشانے پر تھا۔ جب معاملہ ادریس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو ایک رات اس نے اپنی ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سب سن کر خیرالنساء کو بہت دکھ ہوا۔ تم یہ ظلم چپ چاپ سہتے رہو اور مجھے آج بتایا۔ خیرالنساء نے شک کی نظر سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آپ کو بتا کر کیا کرتا اماں؟ ادریس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عورت کے رویے سے تنگ آ کر تو بڑی بیگم صاحبہ صاحب جی سے الگ رہنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تم دل نہ چھوٹا نہ کر میرے بچے، خیرالنساء نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میں خود کریم بھائی سے بات کروں گی، وہ ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اماں، صاحب اپنی نئی بیوی کے خلاف کسی کی نہیں سنتے۔ ادریس نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چھوٹی بیگم صاحبہ نے صاحب پر کوئی جادو وادو کر دیا ہے۔ اگر صاحب کا دماغ ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا تو وہ بڑی بیگم صاحبہ کو کبھی بنگلے سے نہ جانے دیتے۔ اس صورتحال نے خیرالنساء کو غیری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ بخیال انداز میں بولی، کریم بھائی ایک سمجھدار اور تجربے کار انسان ہے۔ انہوں نے بھی پڑھ اور سن رکھا ہوگا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ ادریس نے پلکیں جھپکائیں۔ کیا مطلب ہے اماں؟ اس کا مطلب بہت سیدھا اور سادہ ہے میرے بچے، خیرالنساء نے سوچے ہوئے ڈوب لہجے میں کہا۔ کریم بھائی تک نازیہ کی جوانی کی نشے میں دھت ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس طلسم سے باہر نکلیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ مدہوشی کے عالم میں کون کون سی سنگین غلطیاں کر بیٹھے ہیں، مگر پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں کی بات کسی حد تک بیٹے کی سمجھ میں آئی۔ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، تاہم ادریس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اماں میں اب کریم صاحب کے بنگلے پر کام نہیں کروں گا۔ میں ہر روز کی ذہنی اذیت اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے لیے کام کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یوں اچانک نوکری چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا میرے بچے، ماں نے ایک بار پھر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم کریم بھائی کو 1 ماہ پہلے بتا دو، اس دوران میں وہ اپنے لیے کوئی دوسری ملازمت بھی تلاش کرتے رہو۔ ٹھیک ہے اماں، میں کل ہی کریم صاحب کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دوں گا، ادریس نے فرما برداری سے کہا۔ آگے جو اللہ کو منظور۔ لیکن اس گفتگو کے بعد اس کے رگ و روبے میں ایک نئی پریشانی سرایت کر گئی۔ وہ پہلے ہی اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور اور لاچار تھی، اوپر سے یہ ایک نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے ادریس کے لمن لائے بغیر کریم بھائی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حجت تمام کیے بغیر اس معاملے سے دبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ادریس اور اس کی ماں خیرالنساء نے جو سوچا تھا اس پر وہ دونوں ہی عمل نہ کر سکے۔ قبل اس کے کہ خیرالنساء آفس جا کر کریم بھائی سے بات کرتی اور ادریس کریم بھائی کو نوکری چھوڑنے کا نوٹس دیتا، تقدیر اپنی چال چل پڑی۔ 15 نومبر کو عبد الکریم کی قیمتی گھڑی چوری ہو گئی۔ یہ گھڑی اس کے بیڈ روم سے غائب ہوئی۔ نازیہ نے سیدھا سیدھا ادریس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ آئندہ روز جب ادریس کام پر آیا تو کریم بھائی نے اس سے پوچھ تاچھ کی۔ ادریس نے گھڑی چرانے والے معاملے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں جب ادریس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو مسروقہ گھڑی وہاں سے ہی مل گئی۔ ادریس لاکھ قسمیں کھاتا رہا کہ اس نے گھڑی چوری نہیں کی، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کریم صاحب کی وہ قیمتی گھڑی اس کے سامان میں پہنچی کیسے۔ پر عبد الکریم نے اس کی ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ روز وہ اپنے آفس آ کر پیسے لے لے۔ 17 نومبر کی دوپہر ادریس آفس پہنچ گیا۔ اس نے مقتول سے اپنے واجبات وصول کیے اور سیدھا گھر چلا گیا۔ اس کے آفس سے نکلنے کے بعد وہاں کیا ہوا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ آئندہ پیشی پر اس کیس کی باقاعدہ سنوائی کا آغاز ہوا۔ اس روز کیس سے متعلق تمامی افراد عدالت میں موجود تھے۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا
بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ ادری سے میری ہدایت کے مطابق نپاتولہ بیان دیا۔ یہ بیان اگرچہ بہت مختصر تھا لیکن اسے جامع بھی کہا جا سکتا تھا۔ پراسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ چہرے کے نزدیک آ گیا، پھر ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، تم کب سے مقتول کے بنگلے پر کام کر رہے تھے؟ ملزم نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے لگ بھگ 8 سال صاحب کے گھر میں ملازمت کی ہے۔ وہاں پر تمہارے کام کی نوعیت کیا تھی؟ میرا اصل کام تو بنگلے میں موجود پوتوں کی دیکھ بھال کرنا تھا جناب، ملزم نے بتایا۔ اس کے علاوہ میں صاحب کی گاڑی بھی صاف کر دیا کرتا تھا اور نزدیکی مارکیٹ سے سودا وغیرہ بھی لا کر دینا میری ہی ذمہ داری تھی۔ اور چوریاں کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ وکیل استغاثہ نے تنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ ملزم نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا، میں چور نہیں ہوں وکیل صاحب۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو کہ وقوع سے محض 2 دن پہلے تم نے مقتول کی قیمتی گھڑی چرائی تھی؟ مجھ پر صاحب کی گھڑی کی چوری کا الزام ضرور لگا تھا مگر میں نے وہ گھڑی نہیں چرائی تھی، ملزم نے بڑے ہی پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اچھا تو تم نے وہ گھڑی نہیں چرائی تھی؟ وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ پھر یہ گھڑی تمہارے سامان میں سے کیسے برآمد ہوئی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ملزم نے بڑے ہی سادگی سے جواب دیا۔ تمہیں قیمتی گھڑی کے چوری کے الزام میں مقتول نے نوکری سے نکال دیا تھا، وکیل استغاثہ نے روکھے پھوکے لہجے میں کہا۔ اگلے روز تم اپنے واجبات لینے اس کے آفس پہنچے، تم نے رقم وصول کی اور جاتے ہوئے ایک تیز دھار خنجر سے اس کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ تمہیں نوکری سے نکالے جانے کا بہت رنج تھا، تم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنا سارا غصہ نکال لیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، ملزم نے ایک بار پھر پورے اعتماد لہجے میں بولا تھا۔ میں اپنے پیسے لینے کے بعد آفس سے نکل گیا اور اس وقت تک صاحب زندہ سلامت تھے۔ میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ بات مجھے نہیں معلوم، وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ یور آنر، میں استغاثہ کے گواہ کفیل احمد کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے سپاٹ آواز میں اجازت دی۔ کفیل احمد عام سی شکل و صورت کا مالک ایک درمیانی قد کا شخص تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے آس پاس لگایا۔ اس کی رنگت سانولی اور سر کے بال گھنگریالے تھے۔ کفیل احمد نے سچ بولنے کا حرف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ وٹنس اسٹینڈ کے پاس چلا گیا، پھر اپنے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، کفیل احمد جانتے ہو تم اس شخص کو؟ جی ہاں، گواہ نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصے تک یہ اسی بنگلے پر کام کرتا تھا جہاں میں باورچی ہوں۔ اوہ، وکیل استغاثہ نے اسے ظاہر کیا جیسے اس کے گواہ نے کوئی سنسنی خیز انکشاف کیا ہو۔ پھر تو تم ملزم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے، مجھے ملزم کی عادت و اتوار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ ملزم ایک بد دماغ اور گھمنڈی انسان ہے، گواہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر یہ صاحب اور بیگم صاحبہ سے بھی بدتمیزی کر دیا کرتا تھا، خاص طور پر بیگم صاحبہ سے جو اس سے سخت ناخوش رہتی تھی۔ پھر تو اس کمبخت نے حد ہی کر دی۔ گواہ نے ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو وکیل استغاثہ نے سرسراتی آواز میں پوچھا، کیا حد کر دی؟ صاحب جی کی قیمتی گھڑی گم ہو گئی تھی۔ گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بنگلے پر صرف 2 ہی ملازم ہیں، لہٰذا ہم دونوں سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ وہ گھڑی صاحب کے بیڈ روم سے غائب ہوئی، اس لیے بیگم صاحبہ کا شک ملزم پر تھا کیونکہ یہ ان کے بیڈ روم میں جایا کرتا تھا، لیکن یہ کسی طور اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجبوراً صاحب کے حکم پر میں نے اس کے جھولے کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے وہ قیمتی گھڑی مل گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ بیگم صاحبہ تو غصے سے لال ہو گئی اور صاحب جی نے اسے فوراً آفس نوکری سے نکال دیا۔ کچن اور بنگلے کے دوسرے حصوں سے چھوٹی موٹی چیزیں تو غائب ہوتی ہی رہتی تھیں مگر صاحب جی کی قیمتی گھڑی کی چوری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ملزم کے جھولے یعنی کہ تھیلے میں سے مسروقہ گھڑی برآمد ہونے پر اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ عدالت میں ملزم پر کس نوعیت کا مقدمہ چل رہا ہے؟ ہاں، اس نے صاحب کو قتل کیا ہے، گواہ نے جواب دیا۔ مجھے اپنے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنا روز سخن میری جانب موڑتے ہوئے تکھے لہجے میں کہا، یور وٹنس پلیز۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد کٹہرے کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کفیل احمد 17 نومبر کی دوپہر کہاں تھے تم؟ میں، اس نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ظاہر ہے میں دوپہر کے وقت تو
کچن میں ہی ہوتا ہوں، میرا مطلب ہے میں تو کھانا بنا رہا ہوتا ہوں۔ میں خاص طور پر 17 نومبر کی دوپہر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اور جس دوپہر کا ذکر ہے جب تمہارے صاحب عبد الکریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور وہ بھی اسی کے آفس میں۔ کیا تم اس وقت جائے وقوع پر موجود تھے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو حسب معمول کچن میں اپنا کام کر رہا تھا۔ میں تو اپنی زندگی میں ایک بار بھی صاحب کے آفس نہیں گیا۔ لیکن وکیل اعتقادہ کے آخری سوال کے جواب میں تم نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم عدیث نے تمہارے صاحب کو قتل کیا ہے۔ یہ بات اتنے یقین سے تو وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے قتل کی واردات ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ گواہ نے ہراساں نظروں سے وکیل تقاضا کی طرف دیکھا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل تقاضا نے بلند آواز سے کہا۔ میرے فاضل دوست اس تقاضا کے گواہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ملزم ادریس کو اپنے مالک عبد الکریم عرف کریم بھائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اور اسی حوالے سے ملزم پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، وہ تمامی افراد جائے وقوع پر ہرگز موجود نہیں تھے۔ اتقادہ کا گواہ کفیل احمد بھی انہی میں سے ہے کہ جو موقع واردات پر موجود نہیں تھا، اور اس نے بھی کہیں اور سے ہی اس واقعے کے بارے میں سنا ہے۔ ایک بات اور عمر میں بھر کے لیے سنا، میرے فاضل دوست کفیل احمد محض ایک گواہ ہے، یہ کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یور آنر، کفیل قتل کی واردات کا عینی شاہد نہ صحیح، مگر یہ گھڑی کی بارآمدگی کا تو آئی وٹنس تو ہے نا۔ میں نے منعقد انداز میں کہا، اس کی آنکھوں کے سامنے میرے موکل کے جھولے میں سے مقتول کی گھڑی برآمد کی گئی تھی۔ اگر پروسیکیوشن کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں گواہ سے اسی حوالے سے پوچھ تاچھ کر لیتا ہوں۔ جناب عالی، اس وقت عدالت میں عبد الکریم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، وکیل تقاضا نے جوشیلے لہجے میں کہا، اور میرے فاضل دوست کارروائی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے قتل کی واردات کا معاملہ پسے پش ڈال کر گھڑی کی چوری اور بازیابی کی داستان میں معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت سے میری التجا ہے کہ انہیں ایسی حرکتوں سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نمبر 1، مقتول کی قیمتی گھڑی کی چوری کا تذکرہ مجھ سے پہلے پروسیکیوشن نے کیا، میں نے تو اسی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ نمبر 2، اگر اتقاضا کا گواہ کفیل احمد 17 نومبر کی دوپہر جائے واردات یعنی مقتول عبد الکریم کے آفس میں موجود ہی نہیں تھا، تو وہ صرف یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا تھا کہ وکیل صاحب میں نے عبد الکریم کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وقوعے کے وقت میں مقتول کے بنگلے کے کچن میں مصروف تھا۔ یہ جواب نہ دے کر گواہ نے وکیل صاحب کو لمبی چوڑی تقریر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور نمبر 3، میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے جس سے کہا، یور آنر، اگر معزز عدالت نہیں چاہتی کہ میں اتقاضا کے گواہ کفیل احمد سے گھڑی کے بارے میں کوئی سوال کروں تو اس عدالت کا حکم سر آنکھوں پر، میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جھڑک کا رخ کسی اور طرف موڑ دوں گا۔ جج نے بڑی معطل انداز میں مجھے اپنی بات جاری رکھنے کو کہا۔ کفیل احمد، میں اتقاضا کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے جائے وقوع سے قبل اپنے مالک مقتول عبد الکریم کے حکم پر ملزم کے جھولے کی تلاشی لے کر اس کے اندر سے مسروقہ قیمتی گھڑی برآمد کی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ملزم کے جھولے میں اس گھڑی کے علاوہ اور کیا کیا بھرا ہوا تھا؟ باغبانی کے آلات، اس نے بتایا، جیسا کہ قیمتی کینچی، کھرپا اور اسی نوعیت کا دوسرا سامان۔ میرا موکل جب چھٹی کر کے جا رہا تھا اس وقت اسے روک کر اس کا سامان والا تھیلا چیک کیا گیا تھا، ہے نا؟ جی، گواہ نے بتایا۔ اس سے پہلے وہ تھیلا کہاں رکھا ہوا تھا؟ غلط بیانی کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملزم اپنا تھیلا کہاں رکھا کرتا تھا، اور میں اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے اس عدالت میں ٹھوس ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ عدالت کے زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنا سامان والا تھیلا اکثر کفیل کے پاس کچن میں رکھوا دیا کرتا تھا۔ میں نے ٹھوس والی بات ایسے دبنگ انداز میں کہی تھی کہ اتقاضا کا گواہ میری دھوس میں آ گیا۔ اس نے دراری انداز میں کہا، اس دن ادریس نے اپنا تھیلا میرے پاس کچن میں رکھوایا ہوا تھا، صرف اس دن۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا، وہ میرے دباؤ میں آ چکا تھا۔ تھوک نگلتے ہوئے بولا، یہ کبھی کبھار اپنے اوزاروں والا تھیلا میرے پاس ہی رکھوا دیا کرتا تھا، عام دنوں کی تو خیر ہے، لیکن گھڑی کو چوری کرنے کے بعد تو اسے وہ تھیلا اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ گھڑی اس نے اسی تھیلے کے اندر چھپا رکھی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم تم پر بھروسہ کرتا تھا،
ہے نا؟ اس نے بڑا ہی گول مول سا جواب دیا۔ جی یہ بات تو ہے۔ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جھارانہ انداز میں کہا۔ تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت تمہیں مقتول کے ہاں ملازم رکھے ہوئے کتنے ماہ یا سال ہوئے تھے؟ صرف 6 ماہ، اور اس آدھے سال کے دوران میں تم نے میرے موکل کو بددماغ، گھمنڈی، بدتمیز اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے وکیل اتخاذہ کے ایک سوال کے جواب میں ملزم کی عادت و ادوار اور رویے کا بیان جاری رکھتے ہوئے یہ سب کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا۔ تمہارے بیان کے مطابق ملزم اگر اس قدر بد اخلاق جاہل ہے کہ یہ اپنے مالک مکان سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ مقتول کی بیوہ نازیہ اس سے ناخوش تھی۔ میں نے گواہ سے پوچھا، پھر ایسا کیا تھا کہ صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں وہ تم پر اندھا اعتماد کرنے لگا؟ کیا تمہارے بدن پر سرخاب کے پل لگے ہوئے ہیں، یا پھر تم دوسروں کو مرعوب کرنے کا ہنر جانتے ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ اگر تم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو نا تو پھر مجھے ہی زبان کھولنا پڑے گی، میں نے منخز انداز میں کہا۔ گواہ نے امتاب طلب نظر سے وکیل اتخاذہ کی طرف دیکھا۔ قبل اس کے کہ وکیل سرکار مجھے سخت اعتراض جناب عالی کا نعرہ مستانہ بلند کرتا، میں نے اتخاذہ کے گواہ اور مقتول کے بورچی کفیل احمد کو مخاطب کرتے ہوئے جھارانہ انداز میں کہا، کفیل، کیوں نہ معزز عدالت یہ سمجھ لے کہ تم نے ملزم کو چوری کے معاملے میں پھنسانے اور اسے نوکری سے نکلوانے کے لیے خود ہی وہ قیمتی گھڑی چرا کر اس کے جھولے میں چھپا دی تھی، اور یہ کام تمہارے لیے چندہ مشکل نہیں تھا کیونکہ ملزم کا اوزاروں والا تھیلا یا ٹول کٹ تمہارے پاس کچن میں ہی رکھی ہوتی تھی۔ میرے اس کڑے سوال نے تقاضا کے گواہ کا چہرہ زرد کر دیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ اندر باہر سے ہل گیا تھا۔ تاہم اسے سنبھلنے کی اپنی سی کوشش تو کی، مگر اس کا ادرار اور اضطراب آواز سے ہی آیا تھا۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولا، میں ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ تمہارے اس سوال کا جواب ہے میرے پاس، اور وہ جواب میں تمہیں دوں گا، لیکن چند منٹ بعد۔ اس سے پہلے تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے، اور وہ بھی 100% درست۔ جس طرح کوئی بھی پہلوان یا فائٹر پوری تیاری کے ساتھ اکھاڑے میں اترتا ہے، بالکل میں بھی اسی طرح اس کیس کی سماعت سے پہلے اپنا ہوم اینڈ فیلڈ ورک مکمل کرنا نہیں بھولتا، اور زیر نظر مقدمے میں تو مجھے ایک انسان نما جن کی معاونت بھی میسر تھی۔ جی ہاں، میں فیصل کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کی محنت اور قابلیت کو ماننا پڑے گا۔ میں نے اس کے ذمہ جو بھی کام لگایا اس نے پوری جان فشانی اور پوری دل جمی سے اسے انجام دیا، جس کے نتیجے میں اس کیس کے مختلف کرداروں کے حوالے سے مجھے نہایت ہی اہم معلومات حاصل ہو گئی تھیں، جنہیں میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں گاہے بگاہے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اتخاذہ کے گواہ کی الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، کفیل، اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ میں ایک پراپرٹی کی آئکن کے ہاں ملازم تھا۔ وہاں سے کام کیوں چھوڑا؟ تنخواہ کم تھی، اسے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پراپرٹی آئکن اور کم تنخواہ؟ یقین نہیں آ رہا مجھے، میں نے رغبت انداز میں کہا، اور پوچھا، وہ شخص تمہیں کتنی تنخواہ دیا کرتا تھا؟ صرف 2000 روپے۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت کم ہے، میں نے کہا۔ اور مقتول کے بنگلے پر تمہیں کتنی تنخواہ مل رہی ہے؟ پورے 3500 روپے، اس نے بتایا۔ تم سے پہلے مقتول کے بنگلے پر رفاقت علی نامی کو کام کرتا تھا، جسے 3000 ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ ملزم کی طرح رفاقت بھی ایک طویل عرصے سے وہاں کام کر رہا تھا، کیا وہ بھی کسی چوری کے الزام میں فارغ کر دیا گیا تھا؟ سچ تو اللہ ہی جانتا ہے وکیل صاحب، وہ بیزاری بھرے لہجے میں بولا، پر میں نے سنا ہے کہ بیگم صاحبہ کو رفاقت کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے پسند نہیں تھے، اس لیے اس کی چھٹی کر کے نیا ملازم رکھ لیا گیا تھا۔ نازیہ بیگم تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں سے تو خوش ہے نا؟ میں نے بڑی منعقد انداز میں سوال کیا۔ جی بہت خوش، پھر تو تمہاری نوکری پکی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ بھی کیا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا، میں اپنی جرح مکمل کر چکا تو۔ کفیل احمد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ نے میرے سوال کا تو جواب دیا ہی نہیں۔ کون سا سوال؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں آپ کے موکل کو چوری کے معاملے میں الجھا کر بنگلے سے نکلوانے کی کوشش کیوں کروں گا؟ اس نے یاد دینے والے انداز میں مجھے بتایا، اس لیے کہ ظفر علی ماری نے نوکری چھوڑ دی ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ تم دونوں پرانے دوست ہو، ظفر کی بے روزگاری کا خیال تمہیں نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ تم ملک صاحب کے گھر میں ایک ساتھ ہی تو کام کیا کرتے تھے،
گواہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے حد درجہ محتاط لہجے میں پوچھا، کون ملک صاحب؟ میں اسی پراپرٹی آئیکن بشارت ملک کی بات کر رہا ہوں، جو تمہیں صرف 2000 روپے تنخواہ دیا کرتا تھا۔ کفیل احمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ میرے جواب پر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے یہاں پر کسی بورچی یا مالی کی تنخواہ کا جو ذکر کیا ہے، اس اماؤنٹ سے آپ اپنے دماغ کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت اچھا اور بہت ہی بھلا زمانہ تھا۔ 2-3 ہزار روپے میں ایک عام آدمی کا ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جاتا تھا۔ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے، اب کے 2-4 برس کی بات نہیں۔ آئندہ پیشی پر اتغاثہ کی جانب سے 2 ایسے گواہ عدالت میں پیش کیے گئے جن کا تعلق مقتول کے اسٹاف سے تھا۔ ان لوگوں کے بیانات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کا ذکر ناگزیر کی حیثیت کا حامل ہو۔ ان کے بیان کا لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے وقوعے کی دوپہر ملزم کو مقتول کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، وہاں چند منٹ گزارتے ہوئے اور پھر وہاں سے واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حقیقت سے مجھے بھی کوئی انکار نہیں تھا، لہٰذا میں نے سرسری جرح کے بعد انہیں فارغ کر دیا۔ بھلا اس عمل میں کیا شک تھا کہ 17 نومبر کی دوپہر میرا موکل اپنے واجبات لینے یعنی کہ وصول کرنے مقتول کے آفس گیا۔ میں نے اتغاثہ کے ان 2 گواہان پر جو برائے نام سے جرح کی تھی وہ ملزم کے لباس سے متعلق تھی۔ دونوں نے ایک جیسا ہی جواب دیا، یعنی وقوعے کی دوپہر جب ملزم مقتول کے آفس پہنچا تو اس نے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور لباس پر انہیں خون کا کوئی بھی چھیٹا یا دھبا دکھائی نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ عدالت کے مقررہ وقت میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اتغاثہ کی جانب سے مزید کسی گواہ کو پیش کرنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لہٰذا میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی، اگر موجود عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری افسر آئی او سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پرمیشن۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر یا انکوائری آفیسر کی حیثیت اتغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ ایک لحاظ سے وہ اتغاثہ کا وارث بھی تھا۔ جج کے حکم پر اس کیس کا آئی او سب انسپکٹر چودھری مشتاق کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری مشتاق کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں اس کے نزدیک چلا گیا اور خوشگوار انداز میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ پولیس کی یونیفارم میں بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں۔ شکریہ وکیل صاحب۔ آپ کو افسوسناک واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کے روز نامچے کے مطابق ہمیں یہ اطلاع مقتول کی بیوی نازیہ نے دی تھی، اس نے بتایا۔ اس سلسلے میں 17 نومبر کی پہر 4 بجے نازیہ صاحبہ نے تھانے فون کر کے ہمیں بتایا کہ ان کے شوہر کو آفس میں قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا مقتول کی بیوہ نے یہ اطلاع اپنے گھر کے فون سے دی تھی یا پھر آفس کے فون نمبر سے؟ آفس کے نمبر سے فون کیا گیا تھا، آئی او نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وقوعے کی پہر 4 بجے مقتول کی بیوہ نازیہ صاحبہ آفس میں موجود تھی۔ جی ہاں، اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا، مقتول کے مینیجر خالد شامی نے فون کر کے نازیہ صاحبہ کو گھر سے بلا لیا تھا۔ یہ خالد شامی وہی شخص ہے نا جس نے سب سے پہلے مقتول کی لاش کو دیکھا تھا؟ جی بالکل۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 17 نومبر کی دوپہر 1-2 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ میں نے آئی او کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع پہر 4 بجے دی گئی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ حقیقتیں بیان کریں۔ آپ جائے وقوع پر کب پہنچے؟ 4:30 بجے۔ آپ نے مقتول کو کس حالت میں دیکھا؟ مقتول اپنے آفس میں بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گردن بھی کٹی ہوئی تھی، آئی او نے جواب دیا۔ کٹی ہوئی گردن سے نکلنے والے خون نے مقتول کے لباس کے سامنے والے حصے کو تربتر کر دیا تھا اور اس کی کرسی کے بعد مقامات پر بھی خون آلود دکھائی دے رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ملزم کے لباس پر خون کا ایک چھیٹا بھی نہیں تھا۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، جبکہ اتغاثہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ادریس نے تیز دھار خنجر کی مدد سے گردن کاٹ کر مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے مقتول کے آفس میں بیان قلم بند کیے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ملزم کو آفس سے جاتے وقت لباس خون آلود نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ سب عجیب نہیں لگا؟ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ موقع کے گواہان کے بیان کے مطابق اس روز ملزم نے لائٹ بلو کلر کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس ہلکے نیلے رنگ کے لباس پر تو معمولی سا دھبا بھی نمایاں ہو کر نظر آتا ہے۔
آپ کو یہ ضرور ناقابل یقین اور عجیب لگ رہا ہوگا، مگر مجھے نہیں۔ میرے خیال میں ملزم ایک ہوشیار شخص ہے۔ اس نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت بڑی احتیاط سے کام کیا، اسی لیے کسی کو اس کے لباس پر خون کا ایک چھینٹا بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں آپ کی اس منطق کو نہیں مان سکتا چودھری صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ کون سی منطق بھائی؟ یہی کہ میرا موکل بہت محتاط اور ہوشیار انسان ہے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ اگر ملزم واقعتاً چالاک، ہوشیار اور محتاط انسان ہوتا تو وہ آلۂ قتل کو مقتول کے ڈسٹ بن میں نہ پھینکتا۔ میں نے ذکی انداز میں جواب دیا۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں یہی تحریر کیا ہے نا کہ آلۂ قتل یعنی وہ تیردار خنجر آپ کو مقتول کے ڈسٹ بن میں سے ملا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس سوال کے اندر سے بھی ملزم کی عیاری جھلکتی ہے۔ اس نے آلۂ قتل کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے سے پہلے اس کے پھل اور دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات تو صاف کر دیے تھے۔ بہت خوب چودھری صاحب، میں نے ابتدائی انداز میں کہا۔ اگر آپ کو آلۂ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹ نہیں ملے تو آپ نے اپنی اس نالائکی کو بھی میرے موکل کے ہی سازش سمجھ لیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس میں میری نالائکی کہاں سے آ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، اس نے مقتول عبدالکریم کو قتل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ملزم کی بے گناہی اور آپ کی نالائکی کو اسی عدالت میں ثابت بھی کر کے دکھاؤں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس سے پہلے چند دیگر کام بھی نپٹانا ضروری ہے۔ میری وضاحت اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ ہونگوں کی طرح مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ آئیو صاحب، آپ نے کرائم سین یعنی مقتول کے کمرے کا تو اچھی طرح معائنہ کیا ہوگا نا؟ جی ہاں، اتفاق سے مجھے بھی اس کمرے کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے کہا، میں کمرے کی سیٹنگ کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اگر کسی مرحلے پر میں غلطی کروں تو براہ مہربانی آپ مجھے ٹوک دیجیے گا۔ آئیو نے ہاں میں گردن ہلائی۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ آفس کا کمرہ آخری حصے میں بنا ہوا ہے، یعنی وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسٹراف والے حال سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس حال میں مینیجر خالد شامی اور دیگر اسٹاف بیٹھتا ہے۔ ان لوگوں کی نظر سے بچ کر کوئی بھی شخص مقتول کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیو نے مجھے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، گویا وہ میرے بیان سے متفق تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کے کمرے کی پیمائش 10 بائی 12 فٹ ہے اور اس کی جنوبی دیوار میں داخلی دروازہ ہے۔ اس دروازے کے بالکل سامنے یعنی مشرقی اور شمالی دیوار کے اتصال سے وجود پانے والے کونے میں مقتول کی میز کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس میز اور کرسی کے پہلو سے لگی چھوٹی میز انگلش کے ایل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مطلب یہ کہ مقتول کی میز کی ایک سائڈ مشرقی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور دوسری سائڈ پر چھوٹی میز کو سیٹ کیا گیا ہے۔ چھوٹی میز اور کمرے کی شمالی دیوار کے درمیان محض 2 فٹ کا فاصلہ ہے، اور یہیں سے گزر کر مقتول اپنی میز کرسی تک پہنچتا تھا۔ میں نے رک کر سواریہ نظر سے آئیو کی طرف دیکھا تو وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وجہ فرما رہے ہیں آپ وکیل صاحب۔ مقتول کی کرسی بائیں جانب کمرے کی مشرقی دیوار کی جانب ہے اور رقم میں شمالی دیوار ہے، سو اسے اپنی کرسی پر بیٹھنے اور باہر نکلنے کے لیے وہ اکلوتا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تاہم شمالی دیوار کے بیچ واقع 2 فٹ کے گیپ کے مانند ہے۔ آبجیکشن یو آنر، وکیل تقاضا کی برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے احتجاجی لہجے میں میری جرح پر اعتراض جڑ دیا۔ ریفرنسز قانون کی تفصیلات میں پڑھ کر معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بھلا مقتول کے کمرے کی درو دیواروں اور وہاں رکھے فرنیچر کا اس کیس سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ کیا مقتول کے کمرے کے حوالے سے اس قسم کی پوچھ تاچھ کی کوئی قانونی حیثیت اور اہمیت ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ یس یور آنر، میں نے بڑے ہی اعتماد سے جواب دیا۔ ان تمام معاملات کا میرے موکل کے بے گناہی سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور میں اس پوچھ تاچھ کے نتیجے میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے موکل کو ایک گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس مقدمے کے آئیو صاحب میرے ہر سوال کا تحمل اور بربادی سے جواب دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرے فاضل دوست کو کس چیز کی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سوال اور جواب کے سیشن میں عدالت کے قیمتی وقت کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ملزم نے مجھے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عمل سے مجھے روکنا یا میرے کام کو خواہ کا نام دینا میری اور وکالت کی توہین ہے اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا جناب عالی۔ جج نے میری دلیل کو مقدم جانا اور وکیل تقاضا کے اعتراض برائے اعتراض کو رد کرتے ہوئے کہا،
پلیز کنٹینیو۔ میں دوبارہ اس کیس کے تفتیشی افسر یعنی کہ سب انسپیکٹر چودھری مشتاق کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، آئیو صاحب، تو یہ طے ہو گیا کہ مقتول کی کرسی یا میز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے 2 فٹ کے گیپ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہمیں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ نے مقتول کی کرسی کے عین عقب میں یعنی شمالی دیوار کے ساتھ ایک آدم قد الماری بھی رکھی دیکھی ہوگی۔ ہاں دیکھی ہے۔ میری معلومات کے مطابق الماری کے اندر مقتول کے ایکسپورٹ اور امپورٹ بزنس سے تعلق رکھنے والی اہم فائلیں رکھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، اور ان فائلوں تک صرف 2 ہی افراد کی رسائی تھی، یعنی ایک مقتول اور دوسرا اس کا مینیجر خالد شامی۔ آئی ایم سوری وکیل صاحب، میں اس الماری کے اندر رکھی ہوئی فائلوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہر شخص کو ہر شے کا علم ہونا بھی ضروری نہیں۔ اب یہ نہیں کہہ دیجیے گا کہ آپ مقتول کی کٹی ہوئی گردن کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ چلیے میں سمجھاتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے پھر اپنے بریف کیس میں سے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر آپ کے ساتھ گئے ہوئے سرکاری فوٹوگرافر نے کرائم سین پر بھیجی تھی۔ یہ تصویر اس کیس کی فائل میں بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل، اس نے ہمیں جواب دیا۔ یہ ہو بہو ایسی ہی تصویر کیس کی فائل میں بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے اس اہم فوٹو کاپی کا پرنٹ حاصل کیا ہے، میں نے معدل انداز میں کہا۔ میرے ذرائع کے بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو الجھانے کے بجائے اس فوٹو پر فوکس کریں چودھری صاحب۔ یہ مقتول کی کٹی ہوئی گردن کا کلوز شاٹ ہے۔ آپ اس فوٹو کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مقتول کی گردن والے کٹ پر غور کریں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اور موجود عدالت کو بتائیں کہ قاتل نے کس جگہ کھڑے ہو کر مقتول کی گردن پر خنجر چلایا ہوگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ انکوائری آفیسر سے پوچھے گئے میرے اس سوال پر جج نے بھی اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی کیس فائل میں سے فوٹو نکال لی تھی اور بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مقتول کی گردن پر دکھائی دینے والا کٹ کا نشان یہ ظاہر کرتا ہے کہ قاتل مقتول کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ آئیو نے جواب دیا، بالکل درست۔ اب ذرا اس کٹ کے زاویے پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یہ کٹ، آئیو وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی گردن کے زیر حصے کی بائیں جانب ہے، وہاں سے شروع ہو کر اس کی گردن کے بالائی حصے کی دائیں طرف یعنی دائیں کان کی سمت جاتا ہے، اور اس کا زاویہ کم و بیش 45 درجے کا ہو سکتا ہے۔ اور آپ اپنے اس بیان پر جمے ہوئے کہ قاتل نے عقب سے مقتول کی گردن پر خنجر چلایا، اور کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میں نے اپنا یہ مقصد پوری طرح حاصل کرنے کے لیے قریت کا عمل جاری رکھا اور کہا، ذرا غور کر لیں اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں، یہ غریب مالی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ دیکھیے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، مقتول کی کرسی کے سامنے اس کی کنگ سائز میز رکھی ہوئی تھی، یعنی اس طرف سے حملہ کرنا ممکن نہیں۔ مقتول کے دائیں بائیں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہاں کھڑے ہو کر قاتل اس کی گردن پر وار کرتا۔ اب ایک ہی زاویہ باقی رہ جاتا ہے، میرا مطلب ہے کہ مقتول کی کرسی کا پچھواڑا۔ کرسی اور الماری کے درمیان اتنی جگہ موجود ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں کھڑے ہو کر مقتول کی گردن کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور میرا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ملزم نے مقتول کے عقب سے اس کی گردن پر خنجر چلایا ہوگا۔ اگر آپ کے تجزیے کو درست مان میں لیا جائے تو پھر مقتول کی گردن پر موجود کٹ کے زاویے سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ قاتل سیدھے یعنی دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا، اسی لیے یہ کٹاؤ مقتول کی گردن کے بائیں زرے حصے سے شروع ہو کر دائیں کے نچلے حصے تک چلا گیا۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں وکیل صاحب، وہ بڑے ہی پر یقین انداز میں بولا۔ قاتل 100% دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ کوئی بھی لیفٹ ہینڈ شخص مقتول کی کرسی کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کی گردن پر ایسے زاویے کا کٹ لگا ہی نہیں سکتا، لیکن میرا موکل تو یعنی اس کیس کا ملزم 100% لیفٹ ہینڈ ہے۔ انکوائری آفیسر چودھری مشتاق مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میں نے اتغاثہ کی تیار ہنڈیا کے اندر ایک جگ پانی ڈال دیا ہو۔ پچھلے پیشی کے آخری لمحات میں نے ایسا ڈرامہ انداز اختیار کیا تھا کہ انکوائری آفیسر کے ساتھ ہی وکیل اتغاثہ اور جج بھی حیران رہ گئے تھے۔ علاوہ ازیں کمرہ عدالت میں موجود افراد بھی آوازیں بلند چمگویاں کرنے لگے۔ یہ شور اس قدر بڑھ گیا کہ جج کو اپنا 24 ہزوڑا استعمال کرنا پڑ گیا۔ بہرکیف اس پیشی کے اختتام کو میری محنت نے خاصا سنسنی خیز بنا دیا، لیکن میرے نزدیک اس سلسلے کا تھوڑا سا کام باقی تھا۔
चुनाचा सबसे पहले जैसे ही आइंदा पेशी पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, मैंने सबसे पहले पेंडिंग काम को निपटाना ज़रूरी जाना। जनाब अली, मैंने जैसे मुखातिब होते हुए कहा, कबल इसके कि दगादा की जानिब से कोई और गवाह पेश किया जाए, मैं गुज़िश्ता पेशी वाले इंकशाफ की तस्दीक के लिए एक मोअज़्ज़िज़ गवाह को अदालत में हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ। पिछली पेशी पर जब मैं इंक्वायरी ऑफिसर के साथ मकतूल की गर्दन के मोहल्लिक कट वाली तस्वीर पर बात कर रहा था, ऐन उसी वक्त जज की निगाह वैसी ही एक तस्वीर पर भी जमी हुई थी, और ये बात जज की समझ में आ गई थी कि मैं किस बेस पर अपनी मौकिल की बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। सो मेरी दरख्वास्त के जवाब में उसने कहा, इजाज़त है। मैंने इस पेशी के लिए मकतूल की पहली बीवी शरी साहिबा को अदालत में लाने का खसूसी बंदोबस्त कर रखा था। मकतूल अब्दुल करीम की मौत ने सिर्फ नाजिया को ही नहीं बल्कि शरी को भी बेवा बना दिया था। मकतूल की शादी नंबर 2 के बाद वो इससे अलग ज़रूर हो गई थी, मगर बहरहाल अभी तक उसकी मनोका थी। अदरीस का केस अपने हाथ में लेने के बाद मैं 2-3 बार शरी से मुलाकात कर चुका था। उसने मुझे मकतूल की दूसरी बीवी नादिया के हवाले से निहायत ही अहम मालूमात फराहम की। इन्हीं मालूमात की रोशनी में मैंने फैसल की दौड़ें लगवा दी, जिसके नतीजे में इस केस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। शरी साहबा ने अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते हुए अदालत को बताया कि मुलजिम कमोपेश 8 साल से मकतूल के बंगले पर काम कर रहा था और उसने मुलजिम को हमेशा अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए देखा था, यानी कि वो पैदाइशी लेफ्ट हैंड था। मैंने अपना पॉइंट वाजे करने के लिए सफाई की गवाह मोहतरमा शरी साहिबा पर बराए नाम से ही जुरा की। अलबत्ता वकील तगाज़ा अपनी बारी पर से मुख्तलिफ जावियों से घिस कर इस अमीर की तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था कि आया मुलजिम वाकई लेफ्ट हैंड है। बहरकफ सच को आशनी के मुताबिक जो हकीकत थी वो शरी ने अदालत में बयान कर दी। शरी के जाने के बाद इंतगाज़ा की जानिब से मकतूल के मैनेजर को गवाही के लिए पेश किया गया। खालिद शामी की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान रही होगी। वो मजबूत बदन का मालिक एक कदावर शख्स था। जब वो बोलने का सर्च का हल्फ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका तो वकील मुखालिफ कटहरे के नज़दीक चला गया। उसने जुर्हा का आगाज़ करते हुए गवाह से पूछा, खालिद साहब, आपने सबसे पहले मकतूल की लाश को देखा था? जी हाँ। क्या मौजूद अदालत को बताएंगे कि आपसे पहले मकतूल के कमरे में कौन गया था? गवाह ने कटहरे बॉक्स में खड़े मुलजिम अदरेस की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, जब ये बंदा साहब के कमरे से बाहर निकला तो मैं अंदर दाखिल हुआ था। आपने कमरे के अंदर क्या देखा? वकील तगादा के सवाल के जवाब में खालिद शामी पूरे 5 मिनट तक मकतूल की मौत की तफसीलात बयान करता रहा। इस दौरान में वकील तगादा ने चंद एक ज़मीनी सवाल भी पूछे और फिर अपनी जरा ख़त्म कर दी और मेरी तरफ देखते हुए बोला, यूर विटनेस प्लीज़। मैं अपनी बारी पर कटहरे के पास चला गया और मछली को फ्राई करने से पहले मसाला लगाते हुए दोस्ताना अंदाज में सवाल किया, खालिद शामी साहब, क्या मैं आपको सिर्फ शामी कह सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे हल्का अहबाब में अक्सर लोग मुझे शामी ही कहते हैं। अगर आप भी मुझे शामी कहकर मुखातिब करना चाहते हैं तो मैं एतराज़ नहीं करूँगा। शुक्रिया शामी साहब, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, फिर अपनी जुर्हा को आगे बढ़ाते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जब मैंने तगादा के गवाहों की फहरिस्त में आपका नाम देखा था तो मैं चौंक गया था। मैंने जाने तो अधूरा जुमला छोड़ा तो वो पूछे बिना ना रह सका, वकील साहब, आपके चौंकने का क्या सबब था? क्या मुझे पहले से जानते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने भी गोलमोल सा जवाब दिया। सच पूछे तो मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। वो उलझे हुए लहजे में बोला, पर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा भी ये ख्याल था शामी साहब। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए मानक़ीस अंदाज में कहा, इस केस में हाथ डालने से पहले मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और अब मैं आपसे ज़्यादा आपको जानने लगा हूँ। मेरे अंदाज ने तगादा के गवाह को गुदकने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर मुझे गहरी परेशानी दिखाई दी। उसने बेहद मुताद लहजे में पूछा, कैसी रिसर्च वकील साहब? बस ऐसे ही, थोड़ी भाग दौड़ और थोड़ी छानबीन। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप जानते हैं मैंने इस रिसर्च में आपकी कई खूबियों को खोज निकाला है। उसकी जान में जान आई। एक गहरी और सुकून आवर सांस लेने के बाद मुझसे बोला, मसलन कौन सी खूबियाँ वकील साहब? शामी साहब, अगर मैं आपकी तमाम खूबियाँ गंवाने बैठ जाऊँ तो इस काम में 2 नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाएंगे, और मैं आपके वकील के ऑब्जेक्शन योर ऑनर वाले नारे से बहुत डरता हूँ। वो फ़ौरन मुझ पर यह एतराज़ जड़ देंगे कि मैं फजूल मामलात में पढ़कर खामखा मौजूद अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपकी सिर्फ एक ही खूबी बयान करने का फ़ैसला किया है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मुझे कोई भी तरद्दुद नहीं, आप जो भी बताना चाहते हैं बता दें। वो बड़ी अदरारी लहजे में बोला,
میں نے اس کے جان آمیز اضراب کو نظر انداز کر دیا کیونکہ بکرے کو مہندی لگانے اور پھول پہنانے کی اب رسم پوری ہو چکی تھی۔ لہذا میں نے اس کی قربانی کے لیے چھری اٹھائی اور سوال کیا، شامی صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے حال ہی میں مقتول کی کمپنی کو جوائن کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ مقتول کے قتل سے کوئی 6-7 ماہ پہلے۔ بالکل درست، اور آپ ماشاءاللہ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ نے مقتول کی کمپنی میں آتے ہی 2-3 افراد کی چھٹی بھی کروا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی کیشیئر، اکاؤنٹنٹ اور جنرل مینیجر، اب یہ تینوں عہدے آپ کے ہی پاس ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ خالی شامی اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں، چنانچہ وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ وکیل صاحب، مقتول آپ کی قابلیت کا معترف تو تھا ہی، اس کے علاوہ وہ اس ہستی کا شکر گزار بھی تھا جس نے آپ کو اس انداز سے معارف کروایا۔ میں نے ٹٹونے والے انداز میں کہا، کیا آپ بھی اس ہستی کے احسان مند ہیں جس کی سفارش پر مقتول نے آپ کو اپنے ہاں ملازمت دی تھی؟ کیوں نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں بھلا اس ہستی کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہر جگہ ہونا چاہیے، میں نے اپنی ٹون میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ آپ خود اس ہستی کا تعارف کروائیں گے یا پھر یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا؟ اتنے ڈھیر ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی اعتماد سے کہا، جب آپ سب کچھ بتا ہی رہے ہیں تو یہ کام بھی خود کر ڈالیں۔ شکریہ شامی صاحب، میں غلط نہیں تو آپ کو مقتول کی بیوی نازیہ نے ہی اس کمپنی میں لانچ کیا تھا۔ اب کی بار آپ سراسر غلط ہیں وکیل صاحب، وہ برہمی بھرے لہجے میں بولا۔ مقتول سے مجھے متعارف کروانے والے شخص کا نام جمشید خان ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس ریسرچ میں کوئی کمی رہ گئی ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، ویسے یہ جمشید خان صاحب کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ خان صاحب اس شہر کے ایک معروف بلڈر ہیں، اس نے ترنت جواب دیا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے تغاضا کے گواہ کی طرف دیکھا اور معنیخیز انداز میں کہا، پھر تو خان صاحب بشارت ملک کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہے نا؟ میرے اس باؤنسر کو وہ کھیل سکا اور نہ ہی اپنی کھوپڑی کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ میرے الفاظ کے اندر گویا 2000 ورلڈ کا کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اسے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ کون بشارت ملک؟ شامی صاحب بشارت ملک اس شہر کے ایک معروف پراپرٹی آئیکن ہے، میں نے اسی انداز میں تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ کمال ہے آپ کے جمشید خان اتنے بڑے پراپرٹی آئیکن کو نہیں جانتے۔ خان صاحب تو یقیناً ملک صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ بڑی ہوشیاری سے بولا، پر میں نے پہلی بار آپ کے منہ سے بشارت ملک کا نام سنا ہے۔ اس نے اپنی لالمی کا اظہار کر دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ویسے مجھے اس تقاضا کے ایک گواہ اور ایک مقتول کے بورچی کفیل احمد نے ملک صاحب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ بھی ملک صاحب کو جانتے ہوں گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش اور الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شامی صاحب، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عبد الکریم کو میرے موکل نے قتل کیا ہے؟ میرے سمجھنے یا سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے صاحب، وہ بڑی عجیب سے لہجے میں بولا۔ حالات و واقعات تو سی جانب اشارہ کر رہے ہیں، حالات و واقعات کے اشارے بتدریج معزز عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے والے راستے میں آپ اور آپ کے خیر خواہ ہستی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ جب میں آپ دونوں کو اس راز سے ہٹا دوں گا تو سچائی روز روشن کے مانند عیاں ہو جائے گی۔ میں اور جمشید خان صاحب، وہ کس طرح آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے وکیل صاحب؟ اس نے توانائی سے آری لہجے میں سوال کیا۔ میں نے جواب دینا ضروری نہ جانا اور گھمیر انداز میں بولنا شروع کیا، شامی صاحب، کوئی شخص اچانک لاپتہ ہو جائے تو وہ بندہ بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ گمشدہ شخص جس سے آخری بار ملا ہو، کچھ ایسا ہی معاملہ قتل کی واردات کا بھی ہوا۔ میں دم بھر کر تھما اور ایک آسودہ سانس لینے کے بعد بولا، جب کسی شخص کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو وہ بندہ پولیس کی نظر میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جس نے مقتول کو آخری بار بمقصد حیات دیکھا ہو، لیکن عبد الکریم کو آخری دفعہ زندہ دیکھنے والا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ وہ کوئی کہ روز جب میں مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی کرسی پر مردہ پڑا تھا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور وہاں سے خارج ہونے والے لہو نے اس کا لباس خون آلود کر دیا۔ مجھ سے چند منٹ پہلے ملزم عبد الکریم کے کمرے میں گیا تھا۔ شامی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر جذبات سے آری لہجے میں کہا، میں نے ایک اصول بیان کیا ہے اور یہ اصول محکمہ پولیس کے مسلمات کا حصہ ہے۔ وہ کسی بھی گمشدہ یا کسی بھی مقتول کی تفتیش کے دوران میں اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے کب یہ کہا ہے کہ مقتول کی زندگی میں اس سے ملنے والے آخری انسان آپ ہی تھے؟ میرا یہ نفسیاتی حربہ خاصا کامیاب رہا۔ شامی صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟
اس کی مجروح حالت دیکھی تو میں نے اسے بولا، آپ کے یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے کوئی اسٹرکچر یا پھر کوئی اور تابوت منگوایا جائے؟ یا اگر آپ کی اجازت ہو تو معزز عدالت آپ کی منہ بولی بیوی کو بھی یہاں بلوا سکتی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا، اور آپ یہ میری بیوی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ باقاعدہ ہانپنے لگا۔ اس نازک موقع پر وکیل ارتقاء اس کی مدد کو لپکا۔ اس نے چیخ سے مشابہ آواز میں احتجاج کیا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست ارتقاء کے موجود گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا اس کیس سے گواہ کی بیوی کا کیا تعلق، اور یہ منہ بولی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ڈیفینس جج نے تو اعلی نظر سے میری طرف دیکھا، جواب دیں۔ پروسیکیوشن کا اعتراف بہت وزنی ہے۔ منہ بولی بیوی کے بارے میں تو اس عدالت نے بھی پہلی بار ہی سنا ہے۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست کے اٹھائے ہوئے اعتراض کا جواب خاصا شرمناک ہے، لیکن وہی بات کہ قانونی اور شرعی معاملات میں شرم و حیا کو بالائے طاق رکھنا ناگزیر ہوتا ہے۔ میں نے بڑے ہی دھانسو انداز میں تہمت باندھتے ہوئے کہا، بہرے کف منہ بولی بیوی کوئی نئی شے نہیں ہے۔ آپ نے فلموں اور ڈراموں میں منہ بولے میاں بیوی بھی اکثر دیکھے ہوں گے، مگر وہ بحث میڈیا میں عارضی میاں بیوی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ارتقاء کا گواہ خالد شامی اور مقتول کی بیوی ثانی نازیہ بھی دو ایسے ہی کلاکار ہیں، اور ان کا سرگناہ ہے پراپرٹی آئیکن بشارت ملک۔ عین ممکن ہے کہ یہ ان لوگوں کے اصلی نام نہ ہوں۔ بہرحال میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں جس سے میرا یہ دعویٰ درست ثابت ہو جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اپنا بریف کیس کھولا، پھر چند تصاویر نکال کر جج کے سامنے میز پر رکھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ ان تصاویر میں خالد شامی اور نازیہ کے مقامات پر میاں بیوی کے روپ میں نظر آئیں گے، اور انہی تصاویر میں ایک مرد بھی موجود ہے، وہ بشارت ملک ہے۔ یہ لوگ در حقیقت ایک فراڈ پارٹی ہیں، اور کفیل احمد یا اسی طرح کے دوسرے نچلے طبقے کے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ گروہ اپنے شکار کو تلاش کرنے کے بعد طریقے سے کام شروع کر دیتا ہے۔ مقتول کی عمر 65 سے اوپر تھی، اور وہ دل میں اولاد کی شدید خواہش رکھتا تھا، مگر اس کی بیوی شریں باز تھی۔ سو ان لوگوں نے مقتول کو ٹارگٹ بنا لیا۔ پہلے مرحلے پر اس کی شادی ایک کم عمر عورت نادیہ سے کروا دی گئی۔ نادیہ نے اپنے رویے سے شری کو وہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد خالد شامی کو نادیہ کی سفارش پر آفس میں کفیل احمد کو بنگلے پر پلانٹ کیا گیا۔ میرے موکل نے مقتول کی عدم موجودگی میں کئی بار شامی کو نازیہ کے بیڈ روم سے بھی نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سو گھڑی کی چوری کا ناٹک رچا کر اسے راہ سے ہٹا دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ملزم کو مقتول کے قتل میں پھنسانے کی منظم سازش بھی رچائی گئی، لیکن ملزم کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ یا وہ اس مکروہ گروہ کی بدبختی کہ یہ کیس میرے ہاتھ لگ گیا۔ ابھی میرا بیان جاری ہی تھا کہ کٹہرے میں کھڑا خالد شامی تیورا کر نیچے گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یور آنر، میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈ ہے، اور جس انداز میں مقتول عبدالکریم کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کام میرے موکل کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ عدالت محترمہ شری کی گواہی کو ناکافی سمجھتی ہو تو میں ملزم کے محلے سے درجن بھر ایسے افراد کو عدالت میں حاضر کر سکتا ہوں جو حلیفہ یہ بیان دیں گے کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈ ہے۔ دیٹ از آل، یور آنر۔ بھری عدالت میں خالد شامی کی بے ہوشی نے میرا کام آسان کر دیا۔ بعد ازاں پولیس کے تحویل میں شامی اور نادیہ نے اپنے گھرانے دھندے کا اقبال کر لیا۔ البتہ پراپرٹی آئیکن کہلانے والا اس گروہ کا سرگنا بشارت ملک اچانک ہی منظر سے غائب ہو گیا۔ بڑے بڑے شیطانوں کی پکڑ اور جکڑ اتنی آسانی نہیں ہوتی جیسا کہ شتو نگڑوں کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ میرے اطمینان کی بات یہ تھی کہ یہ جو تیرا بدبختی میرے موکل پر سایہ فغن تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسری پارٹی کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک سنسنی خیز کھیل کے اختتام پر تیرا بخت ادریس نہیں بلکہ نازیہ اور شامی ثابت ہوئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مقتول عبدالکریم کی تمام جائیداد اور کاروبار شری صاحبہ کے حصے میں آیا تھا، اور یہ قدرت کا انصاف تھا۔